الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر وگرنہ تو اپنی زبان بند رکھا کر کیا خبر تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کیا خبر تھی الہی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا محبوب ساقی یہاں تشریف لائے گا محترم سامعین مکرم حاضرین معزز مؤمنین بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس مہینے کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے میں کچھ عرض کیے اور اس عظیم الشان مہینے کے اندر جس طرح اس مہینے کا رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے اسی طرح رمضان اور جہاد کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے غزوہ بدر وہ اسی مہینے کے اندر رمضان المبارک کے اندر پیش آیا. آج
ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے اور 17 تاریخ کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوہ سے اسلام کو عزت ملی، اس غزوہ سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا، اس غزوہ سے مسلمانوں کا کافروں کے اوپر رعب پڑا، اس غزوہ سے دین اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ اسی تاریخ کو اس غزوہ سے اسلام کا جھنڈا دنیا کے اندر لہرایا گیا۔ یہ واقعہ 17 تاریخ کو پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ جو زندگی ہے وہ صبر و استقامت کی زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صبر کیا، ان کافروں کے ان مسائل کو برداشت کیا، ان کی طرف سے ہونے والے ظالموں کو اپنے اوپر برداشت کیا۔ 13 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے 1.5 سال کے اندر دین کو شان اور شوکت بخشا۔ یہ جو بدر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے کسی بازار نہیں تھا، وہاں کوئی علاقہ نہیں تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں کوئی شہر نہیں تھا، بلکہ وہ جگہ ایک ریت کا میدان تھا جس کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس ریت پر پڑے تو اس ریت کے نسیم سنور گئے، اس ریت کے ذروں پر آسمان کے ستارے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس میدان نے کہا تھا کہ کیا خبر تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا محبوب یہاں تشریف لائے گا۔ جو اس کے تشریف لانے سے اس کے نصیب اس طرح سنور جائیں گے کہ یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گا، یہ اسلام پھیلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی صبر و استقامت کے ساتھ گزاری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر تقریباً 1.5 سال کے عرصہ میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو قوت بخشی، دین اسلام کو طاقت بخشی، لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اسی دوران ابو سفیان کا ایک قافلہ جو سال بھر کی جمع پونجی اکٹھی کر کے تقریباً ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا وہاں وادی کے قریب سے جو مدینہ کے قریب پڑتی تھی وہاں سے گزرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے الہام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہ قریش مکہ کا قافلہ آپ کے قریب سے گزرنے والا ہے۔ آپ کے ساتھی جو غربت کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں، آپ انہیں تیار کیجئے، اس غزوہ کی طرف اپنا سفر جاری کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ان کی طرف رجوع کرنے کا کہا کہ ابو سفیان کا یہ قافلہ، قریش مکہ کا یہ قافلہ جو سال کے بعد تجارتی کاروباری قافلہ آ رہا تھا، جن کے پاس جنگی ساز و سامان بھی تھا، وہ وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا، جنہوں نے ان مسلمانوں کی زندگی جینا مشکل کرتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہاں پر بھی طرح طرح کے اپنی سازشوں کے جال بچھانا
شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غزوہ، یہ جو قافلہ یہاں سے واپس آ رہا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ ان سے ہمیں جو مال غنیمت حاصل ہوگا، ہمارے آگے کے کچھ دن آسانی سے گزر جائیں گے۔ اس کا قافلہ ابو سفیان کا جب قریب پہنچا تو اسے بھی یہ خدشہ لاحق ہوا، یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہم نے جس طرح محمد عربی کے قافلہ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، دکھ پہنچائے ہیں، ظلم کیے ہیں، وہ بھی ہمیں اس طرح بآسانی واپس جانے نہیں دیں گے۔ اس نے اپنے کچھ ساتھی بھیجے کہ جا کر معائنہ کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہماری طرف تو نہیں آ رہا۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قاصد بھیجے کہ جا کر دیکھ کر آؤ تو ان کا قافلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ یہاں پر آئے، ایک کنواں تھا، وہاں پر عورتیں پانی بھر رہی تھی، ایک عورت دوسری عورت سے باتیں کر رہی تھی کہ ہمارا آپ نے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ واپس کر دیجئے۔ اس نے کہا کہ ابھی قریش مکہ کا قافلہ ایک دو دن میں آنے والا ہے، میں وہاں پر جا کر وہاں کام کروں گی، ان سے جو مجھے مزدوری ملے گی اس سے میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عورتوں کی یہ باتیں سنی تو خاموشی سے واپس آ گئے۔ اطلاع مل گئی کہ قافلہ یہاں پر پہنچنے والا ہے۔ اسی دوران ابو سفیان کا قافلہ بھی وہاں قریب پہنچا۔ ابو سفیان نے خود وہاں سے نکلا تاکہ جا کر پتہ لگاؤں کہ راستہ ہمارا صاف ہے یا نہیں۔ وہ بھی اسی کنویں پر آ کر پہنچا۔ اسے کسی نے بتلایا کہ یہاں پر دو آدمی آئے تھے جو اونٹ سوار تھے، ہم نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کچھ دیر یہاں پر ٹھہرے، پانی پیا اور چلے گئے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ لوگ جو یہاں پر دو آئے تھے کون تھے، کہاں سے آئے تھے۔ اس نے اونٹ کی مینگنیاں اٹھائی، ان کو اچھی طرح سے رگڑا، اس میں سے ایک کھجور کی گٹھلی نکلی، اس نے اس کو سونگا اور قسم کھا کر کہا، قسم ہے پروردگار کی کہ یہ گٹھلی یثرب کی ہو سکتی ہے، یعنی مدینہ کی ہو سکتی ہے۔ یہ اونٹ نے وہاں پر چرنے گیا ہوگا، اس نے یہ گٹھلی کھائی ہوگی، مطلب کہ یہ محمد عربی کا قافلہ ہمارے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس نے اپنے ایک قاصد کو قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ آپ جا کر قریش کو یہ اطلاع دے کہ جو شخص جس طرح ہے وہ مدینہ کا رجوع کرے، اپنے اس قافلہ کو بچانے کے لیے یہاں پر پہنچے، ہمیں کسی بھی وقت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ جو قاصد تھا اس نے اپنے اونٹ کا ناک بھی کاٹ دیا، اس کے کان چیر دیے، اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اور اس طرح سے تیز رفتار سواری پر وہ مکہ جا کر پہنچا۔ اس وقت کے اندر یہ جو صورتحال تھی، اونٹ کے کان بھی چیرے ہوئے ہیں، ناک بھی کٹی ہوئی ہے، خود بھی وہ لہو لہان ہے، کسی بڑے خطرے کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ جب قریش نے اس قاصد کے یہ حال دیکھا تو انہوں نے سارے کے سارے مرد و زن، بوڑھے بچے، جوان، سب کے سب نے تیاریاں شروع کر دی۔ ان کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان نے اپنے اس قافلے کو بحفاظت مکہ لے گیا، انہیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا، لیکن ادھر سے سارے سردار مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جنگ کی نیت سے آ چکے تھے۔ وہ تو آئے ہی وہاں سے جنگ کی نیت سے تھے، اپنا سارا
جنگی ساز و سامان ساتھ لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر قافلہ تیار کیا تھا وہ کوئی جنگ کی نیت سے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ویسے ہی کہ ان کے پاس تو کوئی اس طرح کا ساز و سامان نہیں تھا۔ ایک اونٹ تھا یا ایک گھوڑا تھا، 70 اونٹ تھے یا 313 صحابہ اکرام تھے جن کا یہ مختصر تھا قافلہ ان کی طرف رجوع کر رہا تھا۔ ادھر سے قریش کا تقریباً 900 یا 1000 کا قافلہ جنگ کے لیے آ رہا تھا۔ جب ان کا قافلہ اس طرف آیا تو ساری بازی الٹ گئی کہ اس کا قافلہ بھی باحفاظت پہنچ گیا۔ قریش بھی سارے جنگ کی نیت سے آ چکے تھے۔ اب یہاں پر صورتحال بدل گئی۔ رات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ، ہم جس نیت سے آئے تھے وہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اب جنگ بھی ہو سکتی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اپنی رائے پیش کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے پیش کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال میں تھے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے دکھ سکھ کے ہر وقت کے شریک ہیں، یہ تو میرے ساتھ ہیں، اب دیکھنا تو وہ ہیں۔ حالانکہ جو مکہ سے میرے ساتھ ساتھی آئے وہ بھی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے، گھر بار امن وطن چمن سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ آئے۔ اب مدینہ والوں کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا سائڈ پر ہو جاتے ہیں؟ وہاں پر مدینہ کے ایک سردار نے اٹھ کر اپنی رائے پیش کی کہ کہا یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ جنہوں نے آگے پانی دیکھا، پیچھے فرعون کا قافلہ دیکھا اور کہہ دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اے موسیٰ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم تو اس لڑائی کے اندر نہیں آ سکتے، نہ آگے جانے کو راستہ نہ پیچھے بھاگنے کو راستہ، ہم تو درمیان میں پھنس گئے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، شانہ بے شانہ رہیں گے، ہمارے موت آنے تک، ہماری شہادت آنے تک آپ پر کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ میرے سارے صحابہ وفادار ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ رات ہو گئی، اب ادھر سے کفار مکہ کا قافلہ بھی اپنی محفلوں میں ہے، مدینہ والوں کا قافلہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رات کے وقت نکلے کہ جا کر کافروں کو دیکھ کر آئے کہ وہ کیا تماشے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں ایک مکہ والوں کا قاصد انہوں نے پکڑ لیا، اسے پکڑ کر لائے، اسے مارا پیٹا اور پوچھا کہ بتاؤ تم ابو جہل کے ساتھ آئے ہو، کافرہ کے ساتھ آئے ہو یا ابو سفیان کے ہو؟ مار پیٹ کے بعد اس نے بتلایا کہ میں ابو سفیان کا ساتھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، فارغ ہو کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب اس نے سچ بولا تم نے اسے مارا پیٹا، جب اس نے جھوٹ بولا تو تم نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ ابو جہل کا ساتھی ہے۔ اسے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کتنا قافلہ آیا ہے، کتنے ساتھی آئے ہیں؟ اس نے بتلایا کہ کوئی گنتی نہیں ہے، سارا کا سارا مکہ الٹ آیا ہے، سارا قافلہ آیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کتنا بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں کھانے کے لیے؟ اس نے بتلایا
کہ کبھی 9 اونٹ کبھی 10 اونٹ روزانہ کے ذبح کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان کے ساتھ تقریباً 900 یا 1000 آدمی کا قافلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک طرف 313 صحابہ اور ایک طرف 900 یا 1000 کا قافلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی جب جنگ ہوئی، اللہ رب العالمین نے 313 کو فتح عطا کی ہے۔ جب رات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بن رہی ہے، ایک صحابی جو تھوڑا سا سب سے آگے کھڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر تیر مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر ٹچ کیا اور کہا کہ اے میرے صحابی، صفیں سیدھی کرو۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ تو صبر و استقامت کے پیکر ہیں، آپ تو سب کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ اے میرے صحابی، آپ بدلہ لے لے اگر میں نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ نہیں کیا کہ میں آپ کا لیڈر ہوں، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ آؤ آپ اپنا بدلہ لے لو۔ تو اس صحابی رسول نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کا بوسہ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، دل کی یہی خواہش تھی کہ آپ کی پیٹھ مبارک کا بوسہ لوں، پتہ نہیں جنگ کے بعد شہید ہونا ہے یا زندگی باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفیں سیدھی کی۔ رات کا وقت تھا، ان قریش مکہ نے وہاں پر جو پانی کا کنواں تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پانی بند کر دیا۔ تو رات ہوئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے باران رحمت خوب برسی کہ ان کا پانی دنیا والوں نے بند کیا، اللہ نے جاری کر دیا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج کی رات آپ سب نے سونا ہے، آج کی پہرے داری اللہ کا محبوب کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ رات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ میں گئے، جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے رونا آیا، اللہ رب العالمین کو اس طرح ان کی رحمت کو جوش دلایا کہ اے میرے اللہ، میری جتنی بھی جمع پونجی تھی، جتنے بھی میں نے محنت کی تھی، سارے کے سارا میں نے اپنا قافلہ آج تیری راہ کے اندر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر آج تو نے ان کو ان کفار سے شکست دے دی، انہیں فتح نہ دی، تو اے اللہ پھر یاد رکھنا، تیری تبلیغ کرنے والا، تیرے کلمہ حق کو بلند کرنے والا، اسلام کا پرچم دنیا میں لہرانے والا، دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو جوش دلایا، اللہ کی رحمت اس طرح جوش میں آئی کہ 313 900 یا 1000 پر فتح پا گیا۔ اس کا واقعہ ایسا ہی سمجھ لیں جس طرح کوئی باپ اپنی اولاد کو مار رہا ہو، پیٹ رہا ہو، اور اس کی والدہ باپ کی محبت کو جوش دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں ہاں اور مار اس کو، یہ کون سا تیری اولاد ہے، مار مار اس کو اور مار۔ باپ کی محبت کو جوش آتا ہے کہ یہ میری ہی اولاد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو جوش دلایا کہ اگر تو نے آج ان کو ختم کر دیا، تیرے نام کو بلند کرنے والا، کلمہ حق کو بلند کرنے والا، اسلام کا پرچم بلند کرنے والا دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب صبح ہوئی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ اجازت دیجئے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے کفار تڑیاں دکھا رہے ہیں، اپنی تلواریں لہرا رہے ہیں
کہ آؤ میدان کے اندر آ کر ہم سے مقابلہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و فتح ہو رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کر اطلاع دی تو اس وقت اسلام کا جھنڈا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اپنے آس پاس تو دیکھوں کہ میرے دائیں اور بائیں کون ہیں، تاکہ اگر مجھ پر کفار مکہ کوئی حملہ کرتے ہیں تو میرے ہاتھ سے اسلام کا پرچم کون پکڑتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جنگ کا تو سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ والے تیار ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ جذبہ تھا کہ اپنے پاؤں کے ایڑیاں اونچی کر کر کے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ہمیں بھی جہاد کی اجازت مل جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کا جذبہ ہے جہاد کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اجازت دے دی کہ آپ بھی جہاد میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی بچے کا چھوٹا بھائی وہ بھی اپنی ایڑیاں اونچی کر رہا تھا، اپنا قد بڑا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی کہ تم چھوٹے ہو، تم بچے ہو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کے ساتھ میرا مقابلہ کروا لیں، میں طاقت کے اندر، قوت کے اندر اپنے بھائی سے زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا مقابلہ کروایا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا کہ اے میرے بھائی تجھے تو اجازت مل گئی ہے، اگر آج تم عارضی طور پر اپنی شکست مان لے تجھے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ بڑے بھائی نے اسی لڑائی کے دوران نیچے آ گیا، چھوٹے بھائی نے بڑے کو بلند کیا، اللہ نے دونوں کو سر بلند کر دیا۔ دونوں بھائیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ جہاد کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا کہ کون ہے میرے ساتھ، انہیں دونوں بچے کھڑے نظر آئے۔ دل میں خیال آیا اگر کوئی مشکل میں آ پڑتا ہے تو میرا ساتھ کون دے گا۔ اتنے میں ایک بچے نے کہا کیا چچا جان کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے پیغمبر کے بارے میں گالیاں بکتا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے۔ اس بچے کا یہ جذبہ، ابھی یہ صحابی رسول سوچ ہی رہے تھے کہ اس کا جذبہ یہ ہے۔ اتنے میں دوسری طرف کے بچے نے وہی سوال دہرایا کیا چچا جان کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے پیغمبر کے بارے میں، محبوب کے بارے میں گالیاں بکتا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو۔ سنا ہے وہ گالیاں بکتا ہے محبوب باری کو، کہ وہ گالیاں دیتا ہے، ہم اس کا دھڑ تن سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ابو جہل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ اپنے قافلہ کی صفوں کو سیدھا کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں بچوں کو کہا کیا اے بچوں جو تمہاری غرض تھی، جو تمہارا سوال تھا، وہ گھوڑ سوار ہے جو اونٹ پر جا رہا ہے وہی ہے ابو جہل۔ وہ سنتے ہی دونوں بچوں نے اپنی تلواریں نکالی، ابو جہل کی طرف دوڑ لگائی۔ جانتے ہیں ایک بچے نے گھوڑے پر وار کیا، اس کی ٹانگ کو کاٹا، گھوڑا نیچے گرا۔ دوسرے بچے نے ابو جہل پر وار کیا، اس کو نیچے گرا دیا۔ جب ان دونوں بچوں کا جذبہ دیکھا تو کفار کی نظریں شرم سے جھک گئیں کہ ہمارا سردار کو دو بچوں نے نیچے گرا دیا ہے، باقی قافلہ ہمارا کیا کرے گا۔ اتنے کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ رب العالمین نے 313 کو
1000 یا 900 پر فتح عطا کی۔ یہ جنگ اسی مہینہ 17 تاریخ کو پیش آئی ہے، جس جنگ کے بعد اللہ رب العالمین نے اسلام کو شان و شوکت بخشی ہے۔ اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آنے کا یہ ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی جنگ کے ذریعے کفار کے اوپر مسلمانوں کا روب پڑا ہے۔ اسی جنگ کے ذریعے یہ کلمہ حق ہم تک پہنچا ہے۔ دیکھو کہ یہ 3 تو 13 ہیں ایک طرف، کہ انہوں نے آگے اپنے آنے والوں 900 یا 1000 کا روب اپنے دلوں کے اندر نہیں، ان کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں ڈالا، بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم سمجھتے ہوئے اس جنگ کے اندر شرکت کی ہے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے، اگر کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے، کوئی کفر ہم پر وار کرتا ہے، تو ہمیں کفر کی طاقت کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے لیے اپنا تن من دھن امن وطن چمن سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اسلام کو شان و شوکت ملتی ہے۔ آج ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمان کس طرح رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے اوپر ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اور آج ہم مسلمان کس طرح خاموشی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کو رہائی عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اسلام کا جذبہ عطا فرمائے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین جہاد کا جذبہ پیدا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔